نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اور اسی طرح بنایا ہم نے فی کل قریۃ ہر بستی میں اکابر مجرمیہا بڑے بڑے مجرموں کو لیمکروا فیہا تاکہ وہ چال چلیں اس میں وما یمکرون الا بانفسہم اور وہ چال نہ چلتے تھے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے قالوا تو وہ کہتے لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ یہاں تک کہ ہم دیے جائیں جیسا کہ دیے گئے اللہ کے باقی رسول اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جہاں اس نے رکھنا ہے اپنی رسالت کو سیصیب الذین اجرموا عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا صغار عند اللہ ذلت اللہ کے ہاں وعذاب شدید بما كانوا يمكرون اور شدید عذاب اس لیے کہ وہ تدبیریں کیا کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کا 15واں رکوع آیت نمبر 123 اور 124 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے اہل ایمان اور اہل کفر کی مثال کو سنا۔ فرمایا کفر کی مثال اور کفار کی مثال مردے کی طرح ہے اور اہل ایمان کی مثال زندے کی طرح ہے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے نور کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کفر کرتے کیوں ہیں نور ایمان کو چھوڑ کر؟ تو اس کا جواب دیا تھا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون کہ ان کے عقل پر کفر کے ایسے پردے پڑے ہوتے ہیں کہ کفر اور شرک کا ہر الٹا کام انہیں اچھا دکھائی دیتا ہے۔
وہ پہچان نہیں کر سکتے، وہ فرق نہیں کر سکتے، اس لیے وہ یہ کفر کرتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں ایک اور وجہ بھی کفر کی بتائی، وہ یہ ہے کہ جب بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، اس بستی اور علاقے کے جو وڈیرے ہوتے ہیں، جو تکبر سے بھرے ہوتے ہیں، غرور سے بھرے ہوتے ہیں، ان کا تکبر اور ان کا غرور میرے انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں آڑے آ جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو سنتے، وہ انبیاء کی دعوت کو سن کر اس کے مقابلے کی تدبیریں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کے انبیاء اور اللہ کی سچی دعوت کے مقابلے میں تدبیریں کرنا شروع کرے، بھلا اس کو ایمان کہاں سے نصیب ہو؟ ایمان تو طلب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ نتیجہ پھر کیا نکلا کہ وہ کفر پر ہی رہے، اور بالآخر ذلت دنیا میں بھی ان کا مقدر بنی اور آخرت میں بھی ان کا مقدر بنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تکبر سے محفوظ فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی جس طرح کفار کے اعمال زینت دی گئے نا، یہ کذالک پچھلی آیت کے آخر میں بھی آیا ہے، کذالک زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا کَانُوا یعملون، جس طرح کافروں کے برے اعمال ان کے سامنے سج دھج کر پیش ہوئے، اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اسی طرح ہر بستی میں ہم نے بنائے اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے وڈیرے، مجرمیہا، جرم کرنے والے، مجرم کرنے والے، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ تدبیریں کریں، چالیں چلیں، انبیاء اور ان کی دعوت کے مقابلے میں وہ تدبیریں اور چالیں چلیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں، تو مصر کا بڑا مجرم کون تھا؟ فرعون۔ فرعون کے پاس گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بڑے واضح اور ٹھوس معجزے لے کر گئے کہ لاٹھی کو پھینکا تو سانپ بن گئی، سانپ کو پکڑا تو لاٹھی بن گیا، اسی طرح جناب ہاتھ نکالا تو روشن چمکتا ہوا سامنے آیا، اتنے واضح معجزے دکھائے۔ اب اس کو ماننا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے ماننے کے وہ جو چال چلتے ہیں وہ کیسی؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھ آ رہی ہے سارے ساتھیوں کو؟ سان سب آ رہی ہے نا سمجھ؟ بس ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو بلانا شروع کر دیا۔ یہ وہ چال تھی اللہ کے نبی کے مقابلے میں، یہ وہ چال تھی جو اس کی بدبختی کا ذریعہ بنی، یہ وہ چال تھی جو دنیا آخرت میں اس کے لیے ذلت کا ذریعہ بنی ہے۔ اب وہ چال چل رہا ہے، پیغمبر کو جادوگر کہہ رہا ہے اور مقابلے کی تدبیر کر رہا ہے اور چال چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں اکابر مجرمیہ لیمکروا فیہا، بڑے بڑے مجرموں کے پاس جب میرے نبی گئے، انہوں نے آگے چالیں چلنا شروع کر دی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا میں بھی غرق ہوا اور آخرت میں بھی۔ اللہ فرماتے سورہ ہود میں یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، جیسے دنیا میں لیڈر بن کے آگے آگے جا رہا تھا، پیچھے سارا اس کا لشکر، اور جا کر غرق کیا سب کو، ایسے دن قیامت کی بھی آگے آگے لیڈر بن کے جائے گا، سب کو دوزخ میں لے کر جائے گا۔ اللہ ایسے لیڈر سے بھی جان بچائے جو دنیا میں بھی ذلیل کرے اپنی قوم کو اور آخرت میں بھی ذلیل کرے اپنی قوم کو۔ تو بہرکیف یہ چال چلنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اللہ کا پیغام سنایا، آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور قرآن پاک کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو مکے والوں نے کیا کیا؟ وہ کہانیوں کی کچھ کتابیں لے آئے، وہ قصہ گو لے آئے اور کہانیوں کی کتابیں لے آئے، اور پھر شعر و شاعری اور ناچ گانے کی محفلوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ رات کو
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بلا کر ان کو قرآن سکھاتے، قرآن کا درس ہوتا، قرآن کا بیان ہوتا، اور ادھر وہ کنجریاں نچاتے اور ادھر وہ قصے گو بلا کر ان کے قصے سنواتے اور کہتے بجائے ادھر جانے کے تم ادھر آ جاؤ، وہ بھی قصوں کی کتابیں سناتے ہیں اور ہم بھی تمہیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے وہ چال جو متکبرین نے اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں چلی۔ اللہ تعالیٰ ایسی چالوں سے بچائے جو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہوں۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دعوت اور دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ شیطانی طاقتیں ہیں جو ہر ممکن اللہ کی کتاب کے مقابلے میں لوگوں کو بے دین کرنے پہ اور کفر کی طرف لے جانے پہ اور شرک کی طرف لے جانے پہ ان کی ایک محنت ہے، وہ جاری ہے۔ تو بارکہ فرمایا کہ جب میرے نبی دنیا میں آئے تو کیا ہوا؟ اکابر مجرمیہا، ہر بستی میں جب انبیاء گئے وڈیرے جو مجرم تھے انہوں نے جناب انکار کیا، لیمکروا فیہا، صرف انکار نہ کیا، پھر انبیاء کی دعوت کو فیل کرنے کے لیے چالیں چلیں، تدبیریں بنائیں، ہر آنے والے کو جو نبی کے پاس آ رہا ہوتا اس کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دین تو کسی کے روکنے سے رکتا تو ہے نہیں۔ حج کے ایام تھے نا، مکہ کا ابتدائی دور تھا، مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیں گے تو یہ دعوت تو مکہ سے باہر پھیل جائے گی، تو ایسے ہو کہ آنے والے ہر بندے کو ہم خبردار کر دیں کہ ان کی بات نہ سنیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ بات نہ سنے گا تو آپ کی دعوت مکہ سے باہر نہ جائے گی۔ انہوں نے مکہ میں داخل ہونے والے ہر راستے پر چوکیاں بٹھائیں، اپنے بندے بٹھائے، ہر باہر سے آنے والے مسافر کو روکتے اور اس کو کہتے یہاں مکہ میں آپ جا رہے ہیں، بے شک طواف کریں، عمرہ کریں، سارا کچھ حج کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن دھیان کرنا یہاں پہ ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ مجنون ہے یا وہ ساحر ہے، اس کا جادو چل جاتا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ اب اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ جس آدمی کے مزاج کے اندر، آدمی کی مزاج میں یہ بات ہے کہ جس کام سے اس کو روکا جائے نا اس کے دل میں اس کی طلب ہو جائے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ روکا جاتا ہے بھئی یار سو نہیں اوپر دیکھو، پھر اکثر ساتھی نیچے سو جاتے ہیں، طلب ہو جاتی ہے نا بھئی یار تھوڑا نیچے ہو جائے، جس کام سے روکا جائے اس کام کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ اب جناب ان میں جب یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس سے بچ کے رہنا ہے، ہر ایک کے دل میں خیر یار وہ دیکھے تو صحیح کون ہے، وہ دیکھے تو صحیح وہ بندہ ہے کون جس کے بارے میں ہمیں اطلاع دی گئی، جستجو پیدا ہو جاتی ہے اندر نا۔ اب جناب اگر پتہ چل جائے کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو خود اللہ کی توحید کی دلیل ہے بہت بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضد سے ہٹ کر جو دیکھتا تھا نا جی، وہ چہرہ ہی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا قائل تو ہو جاتا تھا۔ اب وہ کہتا ہے یار یہ چہرہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، اس کی بات ہی سن لیں تھوڑی بہت ہی، بس پھر جو بات سنتا اگر ضد نہ ہوتی تو اسے ایمان نصیب ہو جاتا۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا تھا آپ کی دعوت کو روکنے کا، اور وہ جو ان کا پروگرام تھا نا وہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان کی بدبختی تو غالب رہی نا، انہوں نے پوری چال چلی نا پیغمبر کی دعوت کو روکنے کے لیے، تو ان کو تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی نا جو یہ چال چلتے ہیں۔ باقی ایک عام آدمی، نیوٹرل آدمی جس کے دل میں ضد نہیں ہے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا یا آپ کی بات سنتا وہ تو فوراً ماننے کے لیے کیا ہو جاتا؟ تیار ہو جاتا۔ ایسے کئی مثالیں ہیں۔ عزمات کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جس کو بلا کر لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرو۔ اب بلایا کس نے؟ ابو جہل کی ساری پارٹی نے، لیکن وہ جب آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیتیں سنی تو اس نے ایمان قبول کر لیا۔ اب یہ جناب پریشان ہوئے، لیکن دیکھو کہ جو بغیر ضد کے آیا تھا وہ مان گیا، ان کو ہدایت نصیب نہ ہوئی کیونکہ یہ ہر چال چل رہے تھے اللہ کے نبی کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بڑے مجرم لیمکروا فیہا، جو چالیں چل رہے تھے انبیاء کے مقابلے میں، حالانکہ وہ نبی کے مقابلے میں کیا چال چل رہے تھے؟ وما یمکرون
الا بانفسہم وما یشعرون، چال تو اپنے ہی خلاف چل رہے تھے، انہیں احساس نہیں تھا۔ باقی لوگ جس کی قسمت میں ایمان تھا اس کو مل رہا تھا نا، نبی کامیاب ہو رہے تھے، ان کی دعوت بھی جاری تھی اور لوگوں کو ایمان بھی مل رہا تھا، اور یہ جتنی چال چل رہے تھے یہ اپنے ہی بیڑا غرق کر رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے پاس اگر کوئی معجزہ نشانی آ جائے تو پھر آگے بجائے اس کے کہ مانتے، ایک نیا حجت نیا بناؤ، او جی نہیں یہ نشانی اس طرح کی نہیں ہے نا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اس طرح کی ہمیں دکھاؤ، ایک نیا شوشہ چھوڑ دینا، ایک نیا بہانہ بنا دینا، بھائی تم یہ والی تو مانو، لیکن ماننا جب جس نے نہ ہو تو پھر وہ بہانے اس کے لیے کئی بن جاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی معجزہ، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، تو جواب میں کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ہم اس قسم کا معجزہ دیے جائیں جیسا کہ اللہ کے باقی رسول دیے گئے۔ وہ جی یہ جو معجزہ آپ نے پیش کیا ہے یہ اس طرح تو نہیں ہے نا جی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سام بن جاتی تھی، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا، اس طرح کا ہمیں دکھاؤ نا جی، یعنی خواہ مخواہ آگے ایک نیا بہانہ، ایک نیا اعتراض۔ آگے ہے جناب اللہ عالم، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو اللہ کے نام اکٹھے آئے جی، رسول اللہ اور اللہ۔ علماء فرماتے ہیں یہاں آ کر رک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن خود پڑھ کے، کسی سے نہ پڑھوائیں، خود پڑھیں سورۃ الانعام پوری، اور جب یہاں آئیں اللہ کے دو ناموں کے بیچ میں رک کر کہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، چونکہ اب ہم تو پڑھتے آ رہے ہیں، ہماری یہی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو دنیا کی بھی بھلائی نصیب فرما، ہمیں آخرت کی بھی بھلائی نصیب فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں اس طرح کا نہیں ملا جی معجزہ جس طرح کا باقی انبیاء کو ملا۔ جواب اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اس نے رسالت کو رکھنا ہے۔ کیا مطلب جی؟ کس کو رسول بنانا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور کس کو کون سا معجزہ دینا ہے یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ تم نہیں سمجھتے، تمہارا کام ہے ماننا، معجزہ دینا اللہ کا کام ہے، رسالت دینا جیسے اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کسبی، بعض ہوتی ہیں وہبی۔ کسبی کا معنی یہ ہے انسان محنت سے حاصل کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی محنت کرے وہ عالم بن جائے گا، وہ قاری بن جائے گا، وہ ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، کچھ اور جناب دنیا کا عہدہ حاصل کرنا چاہے، اللہ کا ولی بننا چاہے، ولی بن جائے گا، نیک اعمال کرے، شریعت پر عمل کرے، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی کہے کہ میں نبی بنوں اور اس پر محنت شروع کر دے تو کبھی نبی اپنی مرضی سے کوئی بن سکتا نہیں۔ یہ محنت سے نہیں ملتی چیزیں، یہ اللہ کی عطا سے ملتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کس کو اس نے رسول بنانا ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر نبوت لینے گئے تھے یا آگ لینے گئے تھے؟ سارے بولے نا جی، آگ لینے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کر دی؟ نبوت عطا کر دی، بتایا کہ یہ وہبی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ محنت سے نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح معجزہ بھی جو ہے وہ اپنی محنت سے نہیں، وہ بھی اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا سورۃ طٰ میں جب نبوت عطا کی تو اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ذرا غور کر، موسیٰ علیہ السلام کا ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے یا اللہ، اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، درختوں کے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، بڑے اور بھی فائدے ہیں اس میں، لاٹھی میں اور بھی کیا ہے؟ ڈنڈے شریف ہی تو بڑے فائدے، 4 کتاباں عرشوں اتریاں تے 5واں اتریا ڈنڈا، ڈنڈے باز صدا نہیں ہوندا بے دینہ دا گھنڈا، شیخ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔
تو یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. ولی فیہا معارب اخری، بڑے فائدے ہیں یا اللہ اس میں. اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اس ڈنڈے کو ذرا نیچے ڈالنا ہے موسیٰ. اب یہ معجزہ دیا جا رہا ہے اور دے اللہ اپنی مرضی سے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی ڈالا تو قرآن کہتا ہے وہ سانپ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ دی. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، انسان کی فطرت میں ہے نا، ڈر جاتا ہے. جنگل بیابان اچانک اژدہا سامنے آ جائے تو بندہ تو پیچھے اور وہ لاٹھی تھی وہ نیچے رکھ دی. موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے پیچھے پھرے اور پیچھے بھاگے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، موسیٰ واپس پلٹ اور ڈر نہیں. خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ اور ڈر نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، تو پکڑ اس سانپ کو، ہم پھر اس کو لاٹھی بنا دیں گے. یہ ہے معجزہ، اور معجزہ دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. تو فرمایا جس کو نبوت دینی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، جس کو معجزہ دینا ہے اور کون سا دینا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اپنے انبیاء کو معجزے دیے، اور معجزے جو دیے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق دیے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا زور تھا اور بڑے جناب حکیم اور ڈاکٹر اور بڑے علاج کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا مادر ذات اندھے کو بینا کرنے کا. اب یہ کوئی حکیم نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا. ان ڈاکٹروں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم جو کام نہیں کر سکتے نا، تمہارے پاس علاج نہیں، یہ اللہ وہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر بڑے بڑے کرتب دکھاتے. اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا معجزہ دیا کہ دیکھو جیسے مقابلے میں ہوا بھی، تم رسیاں دوڑا کر لوگوں کو دکھا لیتے ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی پھینکی اژدہا بنا، یہ سب کو ہڑپ کر گیا. تمہاری رسی کسی کی رسی کو کھا تو نہیں سکتی نا. یہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ یوں بھی کر سکتا ہے. ان کو سمجھانے کے لیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. عرب کی فصاحت، عرب کی بلاغت اتنی زیادہ تھی، ڈاکٹر حضرت اللہ صاحب، عرب کی فصاحت اور بلاغت اتنی زیادہ تھی کہ جناب عرب والے دوسروں کو تو عجمی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ عجمی کہتے. عجمی کا معنی گونگے. ان کو کیا پتہ جی، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا. اور عرب کے بڑے تو رہے بڑے، ان کے بچے بھی فی البدی 100 شعر کہہ دیا کرتے تھے. ایسے شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو بچیوں نے نہیں کہا آپ کے استقبال میں کمال کا شعر کا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. آپ کو دیکھتی گئیں اور خوبصورت شعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کرتی گئیں. عرب کے بچے بھی جہاں شعر کہہ سکتے تھے وہاں رب نے قرآن نازل کیا اور چیلنج دیا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت جرت ہے تو قرآن جیسی تم بھی پیش کرو. یہ ان کو اللہ نے سمجھایا. تو معجزہ اللہ دیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے، لوگوں کے حالات کے مطابق دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اپنے نبی کو عطا فرما دے. تمہارے کہنے پہ نہیں ہوگا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جس کو اس نے رسول بنانا ہے. اب جو لوگ نہیں مانتے، تکبر کرتے ہیں اور وڈائی دکھاتے ہیں اور انبیاء کے مقابلے میں غرور پیش کرتے ہیں اپنا، جیسا کہ مکے والوں نے یہاں تک کہہ دیا یہ قرآن اگر اللہ نے اتارنا ہی تھا تو کسی وڈیرے پہ کیوں نہیں نازل کیا، مکے اور طائف کے کسی رئیس پر کیوں نہیں نازل کیا. اللہ فرماتے ہیں تم بڑے اپنے آپ کو وڈیرا سمجھتے ہو، جب موت آئے گی ذلت کا عذاب تمہیں دیا جائے گا. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان مجرموں کو صغار، اوپر فرمایا نا اکابر وڈیرے، یہاں پہ فرمایا صغار، جتنے یہ وڈیرے بنتے ہیں اتنا ان کو چھوٹا کیا جائے گا، اتنا ان کو ذلیل کیا جائے گا، اتنا ان کو رسوا کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت والے دن چھوٹے چھوٹے وجود دیے جائیں گے، چیونٹیوں کی مانند وجود ان کے بنا دیے جائیں گے، اور محشر کے میدان میں یہ رینگ رہے ہوں گے اور لوگ اوپر سے گزر رہے ہوں گے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہوں گے اور یہ ذلیل ہوں گے. رب ان کو بتائے گا تم نے تکبر کیا، تکبر تو اللہ کی صفت تھی، اور تم نے غرور کیا، تکبر کیا، اللہ کی چادر پر تم نے ہاتھ ڈالا، آج ذلت کا عذاب چکھو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان کو ذلت کا عذاب پہنچے گا، وعذاب شدید، شدید عذاب پہنچے گا.
کیوں؟ بما کانوا یمکرون، اس لیے کہ چالیں چلتے تھے، ایک تم نہ ماننا ہے، دوسرا چالیں چلنا انبیاء کی دعوت کے خلاف۔ فرمایا یہ چالیں چلا کرتے تھے اور ان چالوں کا ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے جرم کرنے والے، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ چالے چلیں اس میں، وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ چالے نہیں چلتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے، قالوا، وہ جواب میں کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہم دیے جائیں جیسا کہ دیے گئے اللہ کے رسول۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اس نے رکھنا ہے اپنی رسالت کو۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ذلت کا عذاب اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید، اور شدید عذاب، بما کانوا یمکرون، اس لیے کہ وہ چالیں چلا کرتے تھے۔